اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ میں نے چند دنوں سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، کیونکہ میں ویڈیو کے آخر میں ایک مشترکہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جایا کریں۔ نہ جانے کس کا آمین کہنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، وہ کتنا نیک آدمی ہوگا۔ بہرحال یہ امید ہے کہ آپ میری اس درخواست پر غور کریں گے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے، اس میں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں ہے، خلافت کا تصور ہے۔ اور خلافت بھی یہ کہ عوام کی خدمت کرنی ہے۔ آپ عوام پہ حاکم، آپ کا حکم ضرور چلے گا، لیکن آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے، اور اس طریقے کی کرنی ہے کہ عدل عمر ہو اور فقر یعنی فقیری حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا شمار فقراء صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ اپنے آپ کو بادشاہ بن کے اپنے آپ کو تکبرانہ انداز میں سمجھتے ہیں، ان کا انجام انتہائی دردناک ہوگا، کیونکہ دین اسلام بادشاہ یا خلیفہ بن جانے والے کو کوئی سپیریئر کمانڈر نہیں سمجھتا، بلکہ وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، عوام کی خدمت کے لیے تعینات کیا جاتا ہے، عوام اس کو منتخب کرتی ہے۔ اور اسلام میں موروثی بادشاہت کا تصور یا خلافت کا تصور نہیں ہے۔ بہرحال میں آج آپ کو ایک بڑا پیارا سا واقعہ سناتا ہوں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ریلیٹڈ ہے، ان سے متعلقہ ہے۔ اب کسی کام کی غرض سے ملک شام، جب آپ خلیفہ بنے، خلیفہ کی یہ ذہن میں رکھیے گا، جب خلیفہ کی حیثیت سے آپ ملک شام گئے تو وہاں سے واپسی پر ایک جگہ آپ نے ایک بستی دیکھی، تو وہاں آپ نے پڑاؤ کیا اور اپنے تمام ساتھیوں بشمول حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی کرم اللہ وجہ و دیگر قریبی صحابہ کرام سے کہا کہ مجھ سے دور ہو جائیں، تو وہ دور ہو گئے اور آپ ایک جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ جھونپڑی میں جب پہنچے تو وہاں پہ ایک بڑھیا رہتی تھی، بڑھیا کو سلام کیا، بڑھیا نے بھی جواب دیا، اور اس کے بعد اس کی بڑھیا سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ تو بڑھیا نے سوال کیا کون عمر؟ نے کہا وہ عمر جو اس وقت خلیفہ وقت ہے مسلمانوں کا۔ تو بڑھیا نے جواب دیا ہاں جانتی ہوں، ملک شام گیا ہوا ہے، پتہ نہیں آیا ہے کہ نہیں آیا، ادھر ہی ہے یا آ گیا ہے یا آ کر واپس مدینہ چلا گیا، مجھے نہیں پتہ۔ کہا عمر کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ کہتی میں تو زیادہ نہیں جانتی، اتنا کہوں گی کہ اللہ کے آگے یہی کہوں گی میری طرف سے وہ کوئی خیر کی توقع نہ رکھے، میری طرف سے خیر کی توقع نہ رکھے۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن سے درائے نیل بھی ڈرتا تھا۔ درائے نیل کو حکم دیا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو چلتا رہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ کے حکم سے چل پڑ۔ آپ نے کئی موقع پر زمین پر اپنا ڈنڈا مارا، زمین لڑکھڑا گئی، زمین نے حکم مانا آپ کا۔ تو کہاں ایک بڑھیا آپ کے منہ پر آپ کے خلاف بول رہی ہے،
پوچھا بڑے پیار سے، آپ نے بڑھیا سے پوچھا تجھے عمر سے کیا شکایت ہے؟ کہتی ہے جب سے یہ خلیفہ بنا ہے نہ تو وہ میرے پاس آیا ہے، نہ اس نے میری خیریت دریافت کی ہے، نہ اس نے مجھے کوئی درہم دیے ہیں، اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ میں کن حالات میں رہتی ہوں۔ ویسے اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ دریا نیل کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کی پکڑ بھی، اس کا سوال بھی مجھ سے ہوگا۔ جب مجھ سے نہیں پوچھا، انسان سے نہیں پوچھا، تو کتے کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق کے دل، اگر کوئی اور ہوتا، اگر آج کے زمانے کا کوئی حکمران ہوتا، آج کے زمانے کا کوئی چلو افسر ہی ہوتا، تو وہ نہ جانے کتنی سخت سزائیں دیتا، نہ جانے کیا سلوک کرتا، لیکن آپ نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ دل میں آنسو جیسے آنسو آ جاتے، یہ آپ کی کنڈیشن ہوئی، آپ کی حالت بہت خراب ہوئی۔ آپ نے پوچھا اے بڑھیا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں جو کہا ہے میں یہی چاہتی ہوں، میرا خیال رکھے اور میرے ساتھ اور جو غریب لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کا خیال رکھے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ وہاں پر پہنچ گئے اور پوچھا اے خلیفہ وقت عمر، خیریت ہے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ تو بڑھیا گھبرا گئی۔ ایسے تاریخ میں لکھا ہے کہ ایسے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا تو میں نے یہ کیا کر دیا، یہ خلیفہ وقت عمر فاروق ہیں۔ تو آپ نے وہ بڑھیا عورت معذرت انداز سے بات کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم سچی ہو، میں گناہ گار ہوں۔ آپ نے دونوں اصحاب کو حکم دیا کہ چمڑا لاؤ تاکہ اس پہ کچھ تحریر کیا جائے۔ چمڑا تو ڈھونڈنے میں نہ ملا تو آپ نے اپنا کرتا مبارک جس پہ کئی پیوند لگے ہوئے تھے، اسی لیے تو اس بڑھیا عورت نے پہچانا نہیں تھا، اس کو پھاڑا اپنے کرتے کو اور اس کے اوپر تحریر کی کہ میں اس بڑھیا کو 25 درہم جو کہ تقاضا اس کا وہ ادا کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی جب تک میں یہ خلیفہ رہوں گا یہ میں ادا کرتا رہوں گا، لیکن روز قیامت یہ میری اللہ کے آگے شکایت نہیں لگائے گی۔ بڑھیا پہلے ہی ندامت میں تھی، شرمندہ ہوئی اور آپ کے دیے ہوئے پیسے قبول کیے، ڈھیروں دعائیں دیں، آپ سے راضی ہوئی اور کہا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا اے بڑھیا عورت، کیا آپ مجھ سے اب ناراض تو نہیں ہیں، آپ راضی ہیں؟ تو اس بڑھیا عورت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر پیار دیا، دعائیں دیں۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے مسلمان غالب آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، گھبرانا نہیں۔ میں نے جیسا سنا تھا اس سے زیادہ بہتر پایا، یہ میری غلط فہمی تھی جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ تو یہ تھے مسلمان خلیفہ جن میں صحیح معنوں میں دین اسلام اور اپنی عوام کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں پہ ان جیسے حکمران مسلط فرمائے، مسلط کیا نافذ کرے، جو اسلام کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی خیال رکھے۔ میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ میری ویڈیو سنتے ہیں اور اچھے کمنٹس بھی دیتے ہیں۔ میری یہ بھی دعا ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم اور آباد رکھے۔
دنیاوی مصیبتوں سے بچا کر رکھے، اولاد کی نافرمانی سے بچائے، غربت سے بچائے، عاجز ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بشمول میرے، اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اچھے کام کروا لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ راضی رہے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، قبر کی مٹی بھی ہم سے راضی رہے، قبر میں بھی ہم سکون سے رہیں، قبر میں بھی اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ رہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے۔ یا اللہ ہمیں بخش دینا، حساب کتاب کے چکروں میں نہ ڈالنا، اگر حساب کتاب کے چکروں میں پڑ گئے تو پھنس جائیں گے۔ یا اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، تمہارے سب سے پیارے نبی، نبیوں کے سردار کے امتی ہیں۔ یا اللہ اپنے پیارے نبی کی شان کا واسطہ، اس کے نبی کے صدقے ہمیں بخش دینا، روز قیامت میں بھی آسانیاں، قبر میں بھی آسانیاں عطا فرمانا، اور باوقار موت عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔